شروع کرتی ہوں اللہ کی نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ یہ تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالنے والے مالک کی رحمت کا، جو اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر تھی۔ جب انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کو چپ کے پکارا، انہوں نے کہا، اے میرے پالنے والے مالک، حقیقت یہ ہے کہ میری ہڈیاں تک گھل کر کمزور ہو چکی ہیں اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی سر میں بالوں کی سفیدی پھیل چکی ہے۔ مگر اے میرے پالنے والے مالک، میں تجھ سے دعا مانگ کر تو کبھی نامراد نہیں رہا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے عزیزوں اور بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اب تو ہی مجھے اپنے پاس سے میرا ایک وارث عطا فرما، جو میرا بھی ترکہ پائے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی ترکہ پائے، یا جو میرا بھی وارث ہو اور یا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث ہو، اور اسے اے میرے پالنے والے مالک اپنا پسندیدہ انسان بنا۔ ہم نے جواب دیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام پیدا ہی نہیں کیا۔ زکریا نے پوچھا، اے میرے پالنے والے مالک، مگر میرا بیٹا ہوگا کیسے، جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ کر بالکل سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا۔ تمہارے پالنے والے مالک نے کہا ہے کہ یہ بات میرے لیے بالکل آسان ہے۔ آخر اس سے پہلے میں نے تمہیں نہیں پیدا کیا، جبکہ تم کوئی چیز تھے ہی نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پالنے والے مالک، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ خدا نے فرمایا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم مسلسل 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، پھر وہ محراب عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارہ سے کہا، صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے رہا کرو، یعنی خدا کی پاکیزگی اور عظمت کو بیان کرتے رہا کرو۔ اے یحییٰ علیہ السلام، خدا کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم نے انہیں بچپنے ہی سے حکم یعنی نبوت، علم و حکمت، دانائی، قوت فیصلہ اور معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی سمجھ اور اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار عطا کیا، اور اپنی طرف سے ان کو نرم دلی، مہر محبت، نیک نامی اور پاکیزگی بھی عطا کی، اس لیے کہ وہ برائیوں سے بچنے والے تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والے تھے، نافرمان اور سرکش نہ تھے۔ ان پر سلام ہو جس دن کہ وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ دنیا سے اٹھیں گے اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اور کتاب میں مریم علیہ السلام کا حال بھی بیان کیجیے، جب انہوں نے اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف ایک کونے میں جا کر پردہ ڈال لیا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی جانب سے ایک روح، خدا کی ایک عظیم مخلوق کو بھیجا، تو وہ ان کے سامنے بالکل ایک مکمل آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، اگر تو خدا کا خوف رکھتا ہے تو میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک و پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، بھلا میرا بیٹا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ روح نے کہا، یہ یوں ہی ہوگا۔ تمہارے پالنے والے مالک نے کہا ہے کہ یہ بات میرے لیے بالکل آسان ہے، اور یہ اس لیے بھی ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک معجزہ یعنی ایک اپنی نشانی اور اپنی طرف سے اپنی رحمت کا ثبوت بنا دیں، اور یہ کام تو ہو کر ہی رہنا ہے۔ تو وہ اس بچے کی حاملہ ہو گئیں، اور پھر وہ اس حمل کو لیے ہوئے دور کسی مقام پر چلی گئیں۔ پھر بچہ پیدا ہونے کی تکلیف نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے تنے کے نیچے پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان تک باقی نہ رہتا، یا بالکل نیست و نابود بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ روح نے پائنتی سے ان کو پکار کر کہا، غم نہ فرمائیں،
آپ کے پالنے والے مالک نے آپ کے پیروں کے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، ذرا اسے سوکھے درخت کی شاخ کو اپنی طرف کر کے تو ہلائیے، یہ آپ کے اوپر سے تر و تازہ کھجوریں گرانے لگے گی، آپ کھائیے پیجیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیے۔ پھر اگر کسی آدمی کو دیکھیے تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو خدائے رحمان کے لیے چپ رہنے کے روزے کی منت مانی ہوئی ہے، تو میں آج کسی آدمی سے کوئی بات چیت نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم میں آئیں تو لوگوں نے کہا، اے مریم، تو نے یہ بہت برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرے والدین کوئی برے آدمی تھے اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس پر لوگوں نے کہا، بھلا ہم اس سے کیا اور کس طرح بات کریں جو ابھی جھولے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بھی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں مجھے برکت والا قرار دیا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور بحمدللہ مجھے بد نصیب، جابر اور سرکش نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں دنیا سے اٹھوں اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہیں مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ ہے ان کے بارے میں وہ حقیقی اور سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، پاک ہے اس کی ذات ایسے کاموں سے۔ وہ جو کوئی ارادہ یا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ حقیقتاً میرا اور تمہارا پالنے والا مالک اللہ ہے، پس تم اسی کی بندگی یعنی کامل اطاعت کرو، یہی صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس بات پر مختلف گروہوں اور جماعتوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کر رکھا ہے۔ برا ہو ان کا جنہوں نے حق کا انکار کیا، ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب وہ ایک بڑا سخت دن دیکھیں گے۔ جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے تو اس دن ان کے کان بھی خوب اچھی طرح سے سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب اچھی طرح سے دیکھ رہی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں، تو انہیں اس حالت میں کہ وہ حق سے غافل ہیں اور حق کو نہیں مان رہے ہیں، اس دن سے ڈرائیے جب ابدی فیصلہ کر دیا جائے گا اور غم کھانے اور پچھتانے کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ پھر ہم ہی زمین اور اس کی تمام چیزوں کے آخری مالک ہوں گے، اور جو اس پر بستے ہیں وہ سب کے سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، حقیقتاً وہ ایک کھرے اور سچے انسان تھے اور نبی بھی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، آخر آپ کیوں ان یعنی چیزوں کی پوجا پاٹ یا بندگی کرتے ہیں جو نہ تو کچھ سنی ہی ہیں اور نہ کچھ دیکھی ہیں، اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا کر آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، یقین جانیے کہ میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لگا دوں گا۔ بابا جان، آپ شیطان کی بندگی یا پوجا پاٹ نہ کریں، حقیقتاً شیطان تو خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ بابا جان، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدائے رحمان کا عذاب نہ پہنچ جائے اور پھر آپ شیطان کے ساتھی اور شریک حال نہ بن جائیں۔ آزر نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس اب تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا حافظ، میں بہرحال
آپ کے لیے اپنے پالنے والے مالک سے معافی کی درخواست کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اب میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جن کو آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں اور جن کی دہائی دیتے ہیں، اور میں صرف اپنے پالنے والے مالک سے دعا کرتا رہوں گا، اور امید ہے کہ میں اپنے پالنے والے مالک سے دعا کرنے کی وجہ سے نامراد اور بد نصیب نہ رہوں گا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور ان سے جن کی وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بندگی اور پوجا پاٹ کرتے تھے جدا ہو گئے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی، اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے بڑا حصہ عطا کیا، اور ان کو نیک نامی، حقیقی شہرت اور سچائی کی زبان عطا کی۔ اور اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، یقیناً وہ ایک مخلص اور کھرے انسان تھے اور نبی تھے بھیجے ہوئے۔ ہم نے انہیں طور کی داہنی جانب سے پکارا اور ان سے راز کی باتیں کر کے اپنا تقرب عطا کیا، اور انہیں اپنی رحمت اور مہربانی سے ہارون علیہ السلام جیسا بھائی نبی بنا کر عطا کیا۔ اور اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پالنے والے مالک کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے۔ حقیقتاً وہ ایک سچے انسان اور ایک نبی تھے، اور ہم نے انہیں ایک اونچے مقام پر بلند کیا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو آدم علیہ السلام اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہیں۔ یہ سب کے سب ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بھی بخشی اور کار ہدایت کے لیے چن لیا۔ جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، تو یہ عن قریب اپنی گمراہی کا انجام بھگتیں گے، سوائے اس کے جو توبہ کر لے اور ابدی حقیقتوں کو مانتے ہوئے نیک کام کرے۔ تو وہ لوگ جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ذرا سی بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغات ہیں، جن کا وعدہ خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ طور پر کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ یقیناً سامنے آنے والا اور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہاں وہ کوئی گندگی، نہ خوشگوار محمل اور بیہودہ بات نہ سنیں گے، سوا سلام و دعا اور تعریفوں کے۔ وہاں ان کو ان کی مقررہ روزی صبح و شام مسلسل ملتی رہے گی۔ یہ ہے وہ جنت کا گھنا سرسبز و شاداب باغ جس کا مالک اور وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس بندے کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا، متقی، پرہیزگار یعنی احساس بندگی کے ساتھ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو ادا کرنے والا ہوگا اور گناہوں سے بچ کر رہنے والا ہوگا۔ ہم فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالنے والے مالک کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، کیونکہ اسی کے قبضے میں ہے جو کچھ کے ہمارے آگے ہے اور جو کچھ کے ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، غرض ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور وہ تمہارا پالنے والا مالک کسی بھی چیز کو بھولنے والا نہیں۔ وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے اور ان تمام چیزوں کا بھی جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی بندگی یعنی عبادت یا کامل اطاعت کیجیے، اور اس کی بندگی اور اطاعت کے لیے ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کیجیے۔ کیا آپ کے علم میں کوئی ایسی ہستی ہے جو اس کے ہم پایا،
ہم نام یا ہم صفت ہو؟ اور انسان کہتا ہے کہ کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو پھر ہمیشہ کے لیے زندہ کر کے باہر نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کوئی چیز نہ تھا؟ تو قسم ہے تیرے پالنے والے مالک کی کہ ہم لازمی طور پر ان سب کو اور ان کے شیطانوں کو گھیر گھیر کر لائیں گے، پھر ان کو جہنم کے چاروں طرف لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، یا پھر انہیں جہنم کے چاروں طرف گھٹنوں کے بل گرتی ہوئی شکل میں حاضر کریں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو جو خدائے رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکشی کرنے والا تھا، یعنی ہر باغی گروہ کے لیڈر کو الگ کر دیں گے، کیونکہ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں سے کون جہنم میں جھونکے جانے کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ تمہارے پالنے والے مالک کا یقینی طور پر طے شدہ فیصلہ ہے، جسے پورا کرنا لازمی طور پر تمہارے مالک کی ذمہ داری ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی، یعنی خدا سے ڈرتے ہوئے احساس بندگی کے ساتھ فرائض الہیہ کے ادا کرنے والے اور برائیوں سے بچتے رہنے والے تھے، اور ظالموں کو اسی جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری واضح اور کھلی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو حق کے انکاری ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ابدی حقیقتوں کو مانتے ہیں کہ بتاؤ، ہم دونوں گروہوں میں اچھے مکان، اعلیٰ مقام اور رونق محفل کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ یعنی کس کا گھر زیادہ بلند اور اعلیٰ ہے اور کس کی محفلیں زیادہ شاندار اور پر رونق ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قومیں اور نسلوں کا ہم تیا پانچا کر چکے ہیں جو ان سے بھی کہیں زیادہ اچھے ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت کی مالک تھیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے سب کو فیض پہنچانے والا خدائے رحمان خوب ڈھیل پر ڈھیل دیا کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ دنیا کا عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی ہو، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا خانہ خراب اور گھر برباد ہے اور کس کے لشکر اور حمایتی بے حد کمزور ہیں۔ اس کے برعکس جنہوں نے ہماری ہدایت کو حاصل کیا تو اللہ ان کی ہدایت اور راست روی میں مزید ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں اور اچھے کام ہی تیرے پالنے والے مالک کے نزدیک جزا اور انجام کے لحاظ سے دنیاوی ساز و سامان اور شان و شوکت سے کہیں بہتر ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری باتوں، نشانیوں اور دلیلوں کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ مجھے مال اور اولاد کی نعمت تو ضرور مل جائے گی؟ کیا اسے غیب کی چھپی ہوئی باتوں کا علم ہو گیا ہے، یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، البتہ جو کچھ وہ بکتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں پورے طور پر خوب اچھی طرح سے اضافہ پر اضافہ کریں گے۔ اور جس ساز و سامان اور لا و لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے اس کے ہم ہی تو وارث ہیں اور آخری مالک ہوں گے۔ رہا یہ کسی دنیاوی ساز و سامان یا لا و لشکر کے بغیر اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ اصل میں ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے بہت سے خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی قوت، عزت اور شان و شوکت کا باعث ہوں، مگر ایسا ہرگز نہ ہوگا، بلکہ وہ سب جھوٹے خدا خود ان کی پوجا پاٹ اور بندگی سے انکاری ہو جائیں گے، بلکہ الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ جیسے وہ مثال ہے کہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حق کے منکروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں حق کے خلاف خوب اکساتے، ابھارتے، بھڑکاتے اور حرکت میں لاتے رہتے ہیں؟
تو تم ان کی سزا میں جلدی نہ کرو، ہم خود ان کی حرکتیں شمار کر رہے ہیں، یعنی ہم گن گن کر ان کے دن پورے کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم خود ان کے دن گن رہے ہیں، پھر قیامت کے دن ہم احساس بندگی کے ساتھ برائی سے بچتے ہوئے ہمارے فرائض کو ادا کرنے والے متقین کو خدائے رحمان کی طرف اکٹھا کر کے مہمانوں کی طرح سواریوں پر لائیں گے، اور ان مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ انہیں کسی کی سفارش کرنے کا کوئی اختیار نہ ہوگا سوائے اس کے جسے خدائے رحمان کی طرف سے یہ عہدہ حاصل ہو چکا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ ارے یہ تم کیسی بری اور بیہودہ بات گھڑ لائے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ کانپتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑیں، اس بات پر کہ انہوں نے خدائے رحمان کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ بات کسی طرح بھی خدائے رحمان کی شایان شان یا اس کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کیونکہ زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ اسے خدائے رحمان کی بارگاہ میں ایک غلام کی حیثیت میں حاضر ہونا ہے، کیونکہ وہ سب کو گھیر کر احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے ان کو خوب اچھی طرح سے گن رکھا ہے یا ان کا خوب اچھی طرح سے جائزہ لے رکھا ہے، اور وہ سب کے سب قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں فردن فردن بالکل اکیلے حاضر ہوں گے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کو مانا اور اس کے نتیجے میں اچھے اچھے کام کیے تو ان قریب خدائے رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، اور ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے ذریعے اس لیے آسان بنا دیا ہے تاکہ آپ متقین یعنی احساس بندگی کے ساتھ برائی سے بچتے ہوئے فرائض الہیہ کے ادا کرنے والوں کو حقیقی کامیابی کی خوشخبری سنائیں، اور ضدی حق دشمن اور ہٹ دھرم لوگوں کو ان کے ابدی برے انجام سے ڈرائیں، کیونکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں اور نسلوں کو ہلاک و برباد کر چکے ہیں، پھر آج تم کہیں بھی ان کا کوئی نام و نشان یا ان میں سے کسی ایک کی بھی کوئی ہلکی سی آواز یا بھنک تک سنتے ہو یا محسوس کرتے ہو؟